بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 131 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا سے لے کر آیت نمبر 152 واللہ ذو فضل علی المؤمنین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق شروع کرتے ہیں۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، تو تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ یردوکم علی اعقابکم، تو تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر ناکام ہو کر رہ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالی تمہارے مولا و ناصر ہیں، اور وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس طرح غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، اور یہاں پر کافروں کی اطاعت پر زجر و توبیخ کا بیان ہے۔ تو جب خالد بن ولید اپنا لشکر واپس سے لے کر مسلمانوں کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبریں مشہور ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ کرام غزوہ احد کے پہاڑ کے اوپر لے کے آ گئے، تو وہاں پر ابو سفیان پیچھے سے آیا، اور ابو سفیان نے باتیں کرنے لگا۔ تو پھر وہ لشکر لے کر جب چلا گیا، تو واپس اس کو خیال آیا کہ مجھے تو دوبارہ اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، مسلمانوں کو مٹا دینا چاہیے تھا بالکل۔ تو وہ لشکر دوبارہ لے کر آنے لگا، تو مسلمانوں کے دلوں میں ذرا ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ دوبارہ آگے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی اطاعت نہیں کرو۔ اگر تم مشرکین شرک کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، جہاد سے روکتے ہیں، اگر مشرکین کی طرف سے اطاعت کرو گے تو خسارہ ہو جائے گا تمہیں۔ وہ تو تمہیں اپنی دین کی طرف لوٹانا چاہ رہے ہیں، تو خسارہ ہو جائے گا۔ تو یہ غزوہ احد کا ہی بیان چل رہا ہے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مشرکین مکہ وہاں سے ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس آنے لگا، اس نے ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا، اور مسلمان بھی یہاں سے تیار ہو گئے تھے، تو وہ واپس چلا گیا اور ناکام و نامراد ہو کر لوٹ گیا مکہ پر اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو جنگ اسی طریقے سے ختم ہو گئی۔ اب یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، کہ ان لوگوں کی اطاعت نہیں کرو جنہوں نے کفر کیا، فیما یأمرونکم بہ، جس چیز کا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں، جس چیز کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں۔ اب یہ الذین کفروا سے کون مراد ہے، تو اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مشرکین مراد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھی، کہ وہ تمہیں شرک کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہزیمت کے بعد جب وہ اس نے کہا بھی اس طرح کہ اب اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، اب تو تم شکست کھا گئے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے مراد منافقین ہے۔ تو منافقین مراد ہے وہ اس طرح کہ جب منافقین کے ساتھ، منافقین کے رئیس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ ہم اندر ہی لڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے ساتھ جانے لگے، تو اس نے کہا میرے مشورے کے خلاف ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ چلا گیا وہاں پر، تو وہ پروپیگنڈا کرنے لگا، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو سمجھدار صحابہ تو سمجھ گئے کہ یہ اس کی چال ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے گیا کہ میں عین موقع پر واپس آ جاؤں گا، اور سادہ لوگ بہت سارے مسلمانوں کو بھی واپس بلا لیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو عین موقع پر وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جانے لگا، تو جو عام سادہ مسلمان تھے وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگے، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس جا رہے ہیں، کیا عمر بھی واپس جا رہے ہیں، کیا بکر بھی واپس جا رہے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ تم ان کی اطاعت نہیں کرو، اگر تم اطاعت کرو گے تو یہ تو تمہیں اپنی دین کی طرف لوٹا دیں گے، اور پھر تم خسارہ اٹھا لو گے۔ تو فرمایا فیما یأمرونکم یردوکم علی اعقابکم، لوٹا دیں گے تمہیں اپنے
لوٹا دیں گے تمہیں، الٹے پاؤں لوٹا دیں گے الی الکفر، ٹھیک ہے، کفر کی طرف، یا کہ منافقین مراد ہے تو مدینے کی طرف لوٹا دیں گے، تو جنگ سے تمہیں لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، دنیاوی خسارہ بھی ہوگا اور اخروی خسارہ بھی ہوگا۔ تو دنیاوی خسارہ تو یہ ہوگا کہ تم دشمن کے سامنے گھٹنے ٹھیک دو گے، اور سب سے سخت چیز ان لوگوں پر، اس زمانے کے لوگوں پر یہ تھی کہ دشمن کے سامنے گھٹنے ٹھیک دے اور ہار مان جائے، تو جب تم واپس لوٹ جاؤ گے تو یہ تو دنیاوی خسارہ ہو جائے گا، اور آخروی خسارہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہمیشگی کا والا ثواب ہے، ثواب المعبد، اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تو تمہارا مددگار ہے۔ ناصرکم، مولا کا معنی یہاں پر، ٹھیک ہے، مولا کے معنی کی تعین، مولا بہت سارے معنوں کی لحاظ ہے، تو یہاں پر ناصرکم مولا کے معنی کی تعین کر دی صاحب جلالین نے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے، فاطیعوہ، تو اسی کی اطاعت کرو، دونہم، ان کی نہیں، ان کے علاوہ اسی اللہ ہی کی اطاعت کرو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ترجمہ دیکھیے، ہم جلد ہی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، سنلقی، ہم جلد ہی ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کیا ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ما لم ينزل به سلطانا، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائے، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جی، ان آیت میں اس غزوہ احد کی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، کہ جب ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ غزوہ احد سے مکہ مکرمہ کی طرف چلنے لگا اور کچھ دور پہنچ گیا تو بہت نادم ہوئے وہ لوگ، کہ اور بہت پشیمان ہوئے کہ تم لوگوں نے تو بہت برا کیا، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سب مسلمانوں کو قتل کر کے آتے، کہ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہتا، تو کوئی ادھر ادھر نکلا ہوا ہو، لہٰذا ایسا کرو کہ واپس چلو ان سب کو ختم کر کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ البتہ جو ہے نا، ایک اعرابی مدینہ پہنچا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو یہ بتا دیا کہ وہ تو دوبارہ تیاری کر رہے ہیں، وہ تو دوبارہ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، آپ نے حمراء الاسد تک اپنے صحابہ کو جو ہے نا بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرو۔ تو یہ غزوہ حمراء الاسد اس کو کہا جاتا ہے، جس میں جو ہے نا جنگ نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے کیونکہ وہ تو واپس لوٹ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم رعب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ان کے شرک کی وجہ سے۔ تو رعب کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی نعمت عطا کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، میرے رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ جی دیکھیے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بسکون العین وضمها، یہ عین کے سکون کے ساتھ ہے رعب، اور ضمها رعب، عین کی ضمہ کے ساتھ بھی ہے، کچھ حضرات اس کو رعب بھی پڑھتے ہیں، تو دونوں قرأتیں ہیں اس میں۔ الخوف مراد کیا ہے؟ خوف مراد ہے، یعنی دل میں رعب بیٹھ گیا، مطلب ہے کہ خوف بیٹھ گیا۔ وقد عزموا بعد ارتحالهم من احد، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، ابو سفیان اور اس کے لشکر والوں نے ارادہ کیا تھا بعد ارتحالهم من احد، احد سے لوٹ جانے کے بعد، علی العود، واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تھا احد کی طرف، واستیصال المسلمین، اور مسلمانوں کو بالکل جڑ سے ختم کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ فرعبوا، تو ان کے دلوں میں رعب ڈل گیا، ولم یرجعوا، اور وہ نہیں لوٹ سکے مومنوں کی طرف، واپس چلے گئے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، رعب ان کے دلوں میں کیوں ڈل گیا؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ان کے شرک کی وجہ سے، کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ، ان کے شرک کی وجہ سے، اور ایسا شرک جس کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو جس کی صنعت اللہ نے نازل ہی نہیں کی تھی، تو بما اشرکوا بسبب اشراکہم، ان کے شرک کی وجہ سے۔ اشارہ کر دیا صاحب جلالین نے کہ با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے، ٹھیک ہے، بسبب کہہ کے اشارہ کر دیا کہ ما با سببیہ ہے، اور اشراکہم کہہ کے اشارہ کر دیا کہ ما مصدریہ ہے۔ تو ان کے شرک کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا،
باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے تھے، ما لم ينزل به سلطان، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کیا، حجۃ علی عبادتی، سلطان کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو، حجۃ علی عبادتی، اس کی عبادت کے اوپر کوئی دلیل نہیں کی، وہ الاصنام، اور وہ بت، یعنی بتوں کی عبادت۔ شرک کرنا کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کرنا۔ ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثویٰ، بہت ہی برا ٹھکانہ مأوا ہے، الظالمین، ظالموں کا، الکافرین نہیں، ظالمین سے کون مراد ہے؟ کافر۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم پر سچ کر دکھایا، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں اس کے اذن سے قتل کر رہے تھے، إِذْ تَحُسُّونَهُم، جب تم قتل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُم، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نبی کے حکم میں اختلاف کرنے لگے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم نے وہ چیز دکھا دی تھی کہ جو تم چاہتے تھے، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ وہ چیز تمہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی جس کو تم چاہتے تھے، جس سے تم محبت کرتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، اور منکم من یرید الآخرہ، اور بعض وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے سکے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک تم سے درگزر کیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ جی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ جب احد کی ہزیمت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ لوٹے تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس پر جو ہے یہ آیت اتری، اور تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ہزیمت، شکست کے اسباب لکھے ہیں کہ وہ کیا کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے غزوہ احد میں شکست ہوئی۔ تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، إِيَّاكُم مِّن نَّصْرِهِ، تمہارے ساتھ کی تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، إِذْ تَحُسُّونَهُم، کب؟ جب تم قتل کر رہے تھے، تَقْتُلُونَهُم۔ جی، حس کی تفسیر صاحب جلالین نے تقتلونہم، تحسونہم کی تفسیر تقتلونہم سے کی ہے، کیونکہ حس جو ہے نا یہ تین معنوں میں مشترک ہوتا ہے، ایک حیلے کے معنی میں، ایک قتل کے معنی میں، اور ایک استیصال کے معنی میں۔ تو یہاں پر تقتلونہم کہ صاحب جلالین نے اس کی تعین کر دی بإذنہ، کہ تم اس کو قتل کر رہے تھے بإذنہ، اللہ کے حکم سے، بإرادتہ، اس کے ارادے سے، اذن سے مراد ارادے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم سست پڑ گئے، جو بنتم عن القتال، قتال سے سست پڑ گئے، وتنازعتم، اور اختلفتم، اختلاف کرنے لگے، فی الامر، ایک معاملے میں، ای امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمقام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اس مقام پر، فی سفح الجبل، پہاڑی کے اوپر، لرمی، تیر اندازی کے لیے، فقال بعضکم، تو بعض تم میں سے بعض نے کہا، نذهب قد نصر اصحابنا، اب ہم اتر جاتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کی مدد کی گئی ہے، ہمارے ساتھی کامیاب ہو گئے۔ بعض نے کہا، لا نخالف امر نبی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جی، اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو، 50 تیر اندازوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے امارت میں وہاں پر متعین کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ چاہے ہم غالب آئے چاہے مغلوب آئے، آپ نے یہاں سے اترنا نہیں ہے۔ تو جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم، اس پر بات ہو بھی چکی ہے کہ بس اب تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ہم اتر جاتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ اتر گئے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، ہم یہیں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ یہیں پر رہنا، جس میں عبداللہ بن جبیر خود بھی تھے، تو وہ وہیں پر رہے، ان کو تو خالد بن ولید نے آ کے شہید کر دیا، اور پھر بعد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ تو اسی پر جو ہے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، مسلمانوں کی فتح اس میں شکست میں بدل گئی۔ تو یہ ان مومنوں کو زجر و عتاب ہے، اور جنہوں نے جو ہے نا مال کی طمع کی خاطر وہاں اس درے کو چھوڑ دیا تھا، اور اپنے امیر کے ساتھ نا ثابت قدم نہیں رہے تھے۔
جی وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی امرہ، اس کے حکم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، فترکتم المرکز، تو تم نے وہ جگہ، وہ جو ٹیلے پر تمہیں بٹھایا تھا اس مرکز کو تم نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ بالغنیمت ہے، کس وجہ سے؟ غنیمت کو طلب کرنے کے لیے. من بعد ما اراکم، کہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تمہیں، ما تحبون، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، من النصر، مدد. یعنی یہ ابتدائے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد دکھا دی تھی نا، جس چیز کو تم پسند کرتے تھے، اس کے بعد پھر تم نے نافرمانی کی. شروع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد تم نے نافرمانی کی. وجواب اذا دل علیہ ما قبلہ ای منعکم نصرہ، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک تو شرط ہے. اور اب مفسر صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ یہ جو حتی اذا فشلتم میں اذا گزرا ہے نا، اس کا جواب محذوف ہے، اور اس کا جواب ما قبل جو ہے نا، ما قبل میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ گزرا ہے، وہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. وہ جواب اذا کا جواب دل علیہ جو محذوف ہے، جو کہ دلالت کر رہا ہے اس پر. ما قبل میں کیا گزرا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کیا جواب ہے اس کا؟ ای منعکم نصرہ، یعنی اپنی مدد منع کر دی اس نے، اپنی مدد روک لی اس نے. جب تم نے نافرمانی کی تو اس نے، جب تم نے نافرمانی کی اور حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور تم نے تنازع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد روک لی. یا ایک اور بھی جوابات نکالے ہیں شارح نے، بعد لکم الامر، کہ تمہارے سامنے معاملہ پھر واضح کر دیا کہ تم میں سے بہت شکست میں تبدیل ہو گئے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہے جو کہ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں. فترک المرکز للغنیمہ، تو اس سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے وہ گھاٹی کو چھوڑ دیا تھا اور نیچے غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے تھے، تو مرکز غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑ دیا. منکم من یرید الآخرۃ، تم میں سے بعض وہ ہے جو کہ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں. فثبت بہ، اور وہاں پر ثابت قدم رہے، وہیں پر ٹھہرے رہے. حتیٰ قتل، یہاں تک کہ شہید کیے گئے. کہ عبداللہ ابن جبیر و اصحابہ، جو کہ ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر تھے اور ان کے ساتھی تھے. ثم صرفکم، پھر پھیر دیا تمہیں. عطف علی جواب اذا، اذا کے جواب کے اوپر اس کا عطف ہے، ٹھیک ہے. جو اذا کا جواب ہے منعکم نصرہ، اس کے اوپر اس کا عطف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد تم سے روک لی، پھر پھیر دیا تم کو ان سے. جواب اذا المقدر ردکم بالہزیمت، کہ لوٹا دیا تم کو، مطلب یہ کہ شکست کے ذریعے تمہیں لوٹا دیا، عنہم، ان کفار سے، ٹھیک ہے. لیبتلیکم، تاکہ وہ آزما سکے، امتحان لے سکے. فیصر المخلص من غیرہ، کہ مخلص دوسرے غیر مخلص سے ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. جو بھی تم نے کیا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا. مرتکبتموہ، جو تم نے ارتکاب کیا غنیمت کو سنبھالنے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے مومنوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں. کیسے؟ بالعفو، ان کو معاف کر کے، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی سرزنش کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل کرنے والے ہیں. یہ حدیث طلب آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ الذین کفروا، یا الذین آمنوا تطیعوا الذین کفروا میں الذین کفروا سے کون مراد ہے، کون مصداق ہے؟ اس کا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.